دعائے تراویح یعنی تراویح کی 20 رکعت میں ہر 4 رکعت کے بعد جو تربیہ ہوتا ہے اس میں پڑھنے کی دعا۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا اور عظمت والا اور ہیبت والا اور قدرت والا اور بڑائی والا اور سطوت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، زندہ رہنے والا کہ نہ اس کے لیے نیند ہے اور نہ موت ہے، وہ بے انتہا پاک ہے، بے انتہا مقدس ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے۔ الہی ہمیں آگ سے بچانا، اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے نجات دینے والے۔ سامعین کرام، تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد کوئی خاص تسبیح یا دعا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ تسبیح تراویح کے نام سے یہ جو مشہور تسبیح ہمارے ہاں معروف ہے، جو بندے نے آپ کے سامنے ذکر کی، بعض فقہا نے مختلف روایات کے الفاظ کو جمع کر کے عوام الناس کی سہولت کے لیے مرتب کر دی ہے، لہذا اس کو لازم ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مطلقاً کوئی بھی تسبیح یا دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور جس طرح ہر 4 رکعت کے بعد کوئی دعا پڑھ لینی چاہیے، اسی طرح 20 رکعت کے بعد اور وتر سے پہلے بھی پڑھ لینی چاہیے، لیکن تکلفات اور التزامات کے بغیر تسبیح کے مذکورہ کلمات جو علامہ شامی رحمہ اللہ نے قحطانی کے حوالے سے اپنی شہرہ افاق کتاب حاشیہ ابن عابدین میں ذکر فرمائے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے جب اس دعا کا ذکر کیا ہے تو بغیر التزام اور غلو کے اسے بھی کبھی پڑھ لینا چاہیے۔ نیر اکابر نے بھی اس کے التزام اور غلو مثلاً بآواز بلند اجتماعی طور پر پڑھنے یا اسی کو لازم سمجھنے، اس سے کم یا زیادہ نہ پڑھنے سے منع کیا ہے، نہ کہ مطلقاً اسے پڑھنے سے، لہذا بغیر کسی التزام اور تعن و تشنیع کے ہر شخص یہ دعا پڑھے اور پڑھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔